کراچی سے دو دوستوں کا مشترکہ خط ہے. کہتے ہیں کہ جماعت میں یہ بڑی اچھی مشترکہ دو دستخط کیے ہیں انہوں نے. جی اچھا اچھا، جی فرمائیے. کہتے ہیں کہ جماعت میں یہ بڑی اچھی روایت تھی کہ شادی کے موقع پر لڑکی والے کھانا نہیں دیتے ٹھیک تھے، ہے. لیکن اب بعض گھروں میں یہ سلسلہ ٹھیک. چل پڑا ہے. دوسروں نے تو ہماری تقلید میں یہ ختم کر دیا تھا، اب وہ پھر ہمیں بعض اوقات کہتے ہیں کہ دیکھو یہ کیا تم لوگوں میں بھی شروع ہو ہاں، گئی. اس کے متعلق مجلس شورا میں یہ مسائل 2 دفعہ پیش ہوئے اور ان کے سامنے میں نے وہ وضاحت کی کہ کیوں اب کسی حد تک کھانے کی اجازت دی گئی ہے، اور تفصیل سے اس صورتحال کا تجزیہ کیا تھا. ایک لمبا خط لکھا تھا ان کے نام، اور ان کو نصیحت کی تھی کہ اسے ساری جماعت میں مشتہر کریں تاکہ ان کو مجھے بار بار نہ سمجھانا پڑے، اور سارے پہلو جس حد تک اس وقت میرے ذہن میں ابھرے تھے ان کو پیش نظر رکھتے ہوئے میں نے ایک تفصیلی سمجھانے کا جواب دیا تھا. تو اب بھی میں ان کو یہی کہوں گا، ناظر صاحب اصلاح ارشاد کو جن کے سپرد تھا، کہ ان باتوں کو عام کریں ورنہ بہت سی غلط فہمیاں پیدا ہو جاتی ہیں. بات یہ ہے کہ محض کسی خوشی کے موقع پر کھانا کھلا دینا مہمانوں کو اپنی ذات میں نہ گناہ ہے، نہ معیوب ہے، بلکہ اور نہ رسم ہے، بلکہ ایک عام سنت کے تابع ہے. حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت زیادہ مہمان نواز تھے، اور اپنے تمام بہت اعلیٰ اور مقدس مشاغل کے باوجود اپنے دوستوں کی یا اپنے غلاموں کی دعوت بھی فرمایا کرتے تھے. اور قرآن کریم میں لکھا ہے کہ جیسے عام دستور ہو کہ آپ بلا لیا کرتے تھے. بعض لوگ زیادہ دیر تک آگے بیٹھتے اور تنگ کرتے تھے، تو اللہ نے سمجھایا کہ ایسا نہ کیا کرو. مگر اس سے اشارہ یہ ملتا ہے بڑا واضح کہ رسول اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ایک ایسا دستور ہے جو اگرچہ روایتوں میں نظر نہیں آیا مگر قرآن نے اس کو محفوظ کر دیا. مجھے کئی دفعہ تعجب ہوا ہے کہ اتنی قطعی حقیقت اور یقینی حقیقت پر اب تک میرے علم میں تفصیلی احادیث نہیں آئیں. اس لیے اگر اہل علم کے سامنے وہ احادیث ہوں تو مجھے دلچسپی ہے کہ وہ دعوتیں کیسی ہوا کرتی تھیں اور کیا ان میں باتیں ہوتی تھیں. باتیں تو اندازہ تو ہے کہ کیا ہوتی ہوں گی، لیکن غور سے سن کر ایک اور قسم کا لطف آتا ہے. تو بہرحال دعوتیں مہمان کو کچھ کھلا دینا منع نہیں ہے. حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ نصیحت فرمائی تھی کہ اس سے کچھ گریز کرو. اس کے 2 بڑے پہلو تھے. ایک تو تحریک جدید کا آغاز تھا، جماعت بہت غریب تھی، اور جس حد تک ممکن تھا حضرت مسلم موعود نے ایسے نکات پیش کیے کہ لوگ کچھ بچا کر جو خرچ دوسری جگہ کرنا ہے وہ یہاں کریں. یہ اصل بنیادی اعلیٰ مقصد تھا جو پیش نظر تھا. اور اب حالات جماعت کے ایسے تبدیل ہو چکے ہیں اور قربانی کی روح رفتہ رفتہ مشقت کرتے کرتے بشاشت کی حد میں داخل ہو چکی ہے. ایسی عظیم قربانی جماعت بشاشت کے ساتھ کر رہی ہے کہ بعض دفعہ دل چاہتا ہے روک دیں کہ بس کافی کر رہا ہے، اب اس سے زیادہ نہیں. تو اسی کیفیت میں ان ذرائع کی ضرورت نہیں ہے. جہاں محسوس ہوں گے وہاں جماعت از خود خرچ کو کم کرے گی، مگر اس سے علاوہ اور مسالے بھی پیش نظر تھے جن کا آپ نے ذکر فرمایا. غرباء کی بھی شادیاں ہوا کرتی تھیں، خصوصاً قادیان میں کثرت غرباء کی تھی، اور حضرت مسلم موعود نے محسوس کیا کہ وہ بعض دفعہ اس تکلف میں کہ ہم نے ضرور مہمانوں کے سامنے کچھ پیش کرنا ہے، وہ قرض لے لے کر یا مانگ مانگ کر اپنی ضرورت پوری کرتے تھے، جو ان کی عزت نفس کے خلاف بات تھی اور ان کے کردار کو بگاڑنے والی تھی. اس لیے آپ نے امیر بھائیوں کو کہا کہ تمہیں توفیق ہے، تم رک جاؤ تاکہ یہ بھی رک جائیں، اور یہ نہ ہو کہ یہ احساس ہو کہ یہ امیر ہے اور اس لیے کر رہا ہے اور میں غریب ہوں اس لیے نہیں کر سکتا. یہ وہ مضمون ہے جو اب بھی اسی طرح جاری ہے، اور زیادہ تر اسی کے پیش نظر مجھے احتجاجی خطوط ملتے ہیں. لیکن ان کو یہ سوچنا چاہیے کہ امیری صرف شادی کے موقع پر تو ظاہر نہیں ہوا کرتی. خدا نے جس کو رزق عطا فرمایا ہے اس کی روزمرہ کی زندگی غریب کی زندگی سے مختلف ہے.
تو کیا یہ بھی حکم جاری کیا جائے، اور نہ کیا جائے تو کیوں؟ کہ اپنے معیار کو اس حد تک گرا دو جس حد تک ایک مزدور کا معیار زندگی ہے، یا ایک کم سے کم تنخواہ پانے والے کا معیار زندگی ہے، وہ کیوں مطالبہ نہیں کرتے؟ کیا اس سے غریبوں کو تکلیف نہیں ہوتی؟ بس جہاں تک تکلیف کا پہلو ہے، یہ اپنی ذات میں ایک بدی بن جاتا ہے۔ قرآن کریم فرماتا ہے کہ جو اپنے سے اوپر ہے اس کو نہ حسد سے دیکھو نہ حسرت سے دیکھو۔ اللہ نے کسی کو دیا تو تم تکلیف محسوس نہ کرو، تمہارا خدا ہے، تمہیں بھی دے سکتا ہے۔ بس حسد اور دوسرے کے اچھے حال پر تکلیف محسوس کرنا، یہ فی ذات ہی ایک گناہ ہے۔ اور مجھے گزشتہ سے کچھ عرصہ پہلے مشاورت کی بعض تقریروں سے یہ خطرہ محسوس ہوا تھا، اور میرے لیے یہ فیصلہ کرنے میں ممد بنا۔ یوں لگتا تھا بعضوں کی تقریروں سے کہ جو ہے اشتراکیت کی تعلیم دی جا رہی ہے، اسلام چاہتا ہے کہ سب بالکل ایک جیسے برابر ہو جائیں اور اونچ نیچ کو برداشت نہیں کیا جائے گا۔ میں نے کہا اگر یہ تمہارا اسلام ہے تو قرآن کا یہ اسلام نہیں ہے، محمد رسول اللہ کا اسلام نہیں ہے۔ وہاں جو امیر اپنی عمارت سے جس حد تک فائدہ اٹھاتے تھے ان سے روکا نہیں گیا، اور قرآن کریم نے واضح طور پر فرمایا ہے یہ جو نعمتیں ہیں یہ خدا اپنے بندوں کے لیے دیتا ہے۔ قل من حرم کیا زینت اللہ التی اخرج لعبادہ من الرزق، اخرج من عبادہ لعبادہ من الطیبات ومن الرزق، قل ہے للذین آمنوا فی الحیات الدنیا خالصۃ یوم القیامہ۔ ان سے کہہ دے خدا نے جو زینتیں نکالی ہیں، خوبصورتی سجاوٹ کی چیزیں، یہ کس نے اللہ کے بندوں پر حرام کی ہیں؟ وہ تو اس نے اپنے بندوں کے لیے پیدا کی ہیں۔ اور طیبات من الرزق، اور رزق میں سے بھی پاکیزہ چیزیں۔ فرق یہ ہے کہ اس دنیا میں بھی یہ مومنوں کے لیے ہیں، خدا کے بندوں کے لیے، لیکن آخرت میں خالصتاً ان کے لیے ہو جائیں گے اور دوسرے ان سے محروم ہو جائیں گے۔ تو اپنے مذہب کو اس طرح تنگ نظری سے تنگ کرتے چلے جانا، اس کے بہت لمبے اور بد اثرات ظاہر ہو سکتے ہیں، اور ایک خلیفہ کے فیصلے کو دائمی شریعت کا قانون بنا دینا جائز نہیں ہے۔ ہر خلیفہ وقت مختار ہے کہ خدا کے سامنے حاضر رہتے ہوئے تقوی کے ساتھ جماعت کی اصلاح اور بھلائی کے لیے کوئی انتظامی فیصلے کرے۔ وہ شریعت میں دخل اندازی نہیں ہوتی، وہ وقتی علاج ہوتے ہیں۔